الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 196 سے آیت نمبر 200 تک سورت کے اخیر تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. وما عند الله خير للأبرار. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے کفار کا شہروں کے اندر گھومنا پھرنا. متاع قلیل تھوڑا سا فائدہ ہے. ثم مأواهم جہنم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد اور وہ بڑا ہی برا بچھونا.
لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ میزبانی ہے اللہ کی جانب سے، مہمان نوازی ہے اللہ کی جانب سے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ نیکوکاروں کے لیے زیادہ خیر والا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور یقیناً اہل کتاب میں سے ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر جو تم پر نازل کیا گیا ہے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس پر جو ان پر نازل کیا گیا ہے، خاشعین للہ، اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کے عوض تھوڑا سا قیمت وصول نہیں کرتے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور مقابلے پہ جمے رہو، ورابطوا، اور ڈٹے رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ گزشتہ آیات میں اہل ایمان کی دعاؤں کا تذکرہ ہونے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی یہ دعائیں قبول فرما لیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرتیں کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے اور بڑی تکلیفیں دیے گئے اللہ کے راستے میں۔ اب ایسے میں اہل ایمان دنیاوی اعتبار سے قسم پرسی کی زندگی گزار، اپنا گھر بار چھوڑا ہوا ہے اور مادی طور پر کمزور ہیں، اس کے مقابلے میں کفار مادی طور پر عیاشی میں ہیں۔ تو بعض لوگوں کو بسا اوقات دنیاوی آسائش کا نہ ہونا اور کفار کا دنیاوی طور پر اور مادی طور پر، معاشی طور پر مستحکم ہونا پریشان کر دیتا کہ یہ کیا بات ہوئی، مسلمان تو کمزور ہیں اور وہ دیکھو عیاشی کر رہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ کو ان کا دنیا کے شہروں کے اندر چلنا پھرنا اور ادھر سے ادھر معاملات کو کرنا، یہ چلنا پھرنا سیاست کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تجارت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور فساد کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ کھلے پھر رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، اور دنیا کے اندر ادھر کے معاملات ادھر اور ادھر کے معاملات ادھر کرتے پھرتے ہیں۔ یہ وقتی طور پر ایسا جو ہو رہا ہے یہ کسی دھوکے میں نہ ڈالتے، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو دیکھ کر ان کی طرف للچائی نظروں سے دیکھ لیں، یا ایسا نہ ہو کہ ان کو سمجھیں کہ وہ کامیاب ہیں اور مسلمان ناکام ہیں۔ اور معلوم ہے کہ قرآن کا یہ اسلوب ہم نے بڑی دفعہ بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اصل میں آپ کی امت کو مخاطب کرنا ہوتا، وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کبھی نہیں کیا، لیکن اس بات کے اندر اور وزن پیدا کرنے کے لیے آپ کو ڈائریکٹلی مخاطب کیا جاتا ہے کہ ایسا ہرگز نہ کریں۔ تو جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ دیکھو بھئی کفار بڑی ترقی کر گئے اور مسلمان بڑے پیچھے رہ گئے، آپ اس وقت دنیا کے اندر بڑے جو دانشور قسم کے لوگ گفتگو کرتے ہیں نا، یہ شام کو بیٹھ کے ٹی وی ٹاک شوز میں کبھی ان کی باتیں سنیں اور ان سے امت مسلمہ کے حوالے سے کوئی بات چیت کر لیں اور ان سے پوچھیں کہ امت کا مسئلہ کیا ہے، تو وہ آپ کو سارے مسئلے یہی گنوائیں گے، او ہو پیسے نہیں ہیں، او ہو ہمارا معاشی مستقبل کوئی نہیں ہے، اور امت نے جو ہے اس حوالے سے ترقی نہیں کی اور اس حوالے سے ترقی نہیں کی، وہ دنیا کی ساری باتیں گنوا دیں گے۔ ان کو امت کے ایمانی معاملات کا، اس کی کمزوری کا، اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل نہ کرنے کا، حرام چیزوں کو نہ چھوڑنے کا کوئی دکھ نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ اس کو کوئی مسئلے کے طور پر گنیں گے بھی، بلکہ الٹا ان میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں جو یہ کہیں گے کہ مسلمانوں نے اپنے اوپر ترقی کے دروازے خود بند کیے ہوئے ہیں، وہ سود کے معاملات نہیں کرنا چاہتے، وہ دنیا کے اندر جینے کے جو طریقے ہیں، جو ماڈرن طریقے ہیں، کھلی ڈلی زندگی گزارنا، اور اس قسم کے معاملات کو نہیں کرنا چاہتے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو آئی تھی ہمارے ملک کا، وزیر رہا ہے وہ بندہ فواد چودھری، وہ ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاحت کے لیے جو شراب ہے اس کو عام کرنا چاہیے، اور ہر قسم کے ڈانس کلب بننے چاہیے، اور ہر قسم کی آزادی دینی چاہیے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہم کیسے دنیا سے کمپیٹ کریں گے، یہ ہم نے ویسے ہی دنیا کے جو دروازے اپنے اوپر بند کیے ہوئے ہیں۔
تو یہ سو کارڈ جو دانشور ہے نا، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کافروں کی 2-4 دن کی چکا چوند دیکھ کر اس سے مرعوب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ تو ایک اور بڑا جو ہے نا وہ خوبصورت اسلوب استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، آپ جو کچھ ہم نے ان کو دنیا کی زندگی کی کچھ نعمتیں دے رکھی ہیں اس کی طرف ایسے اپنی آنکھ لمبی کر کے بھی نہ دیکھیں۔ مد العین، آنکھ کو لمبا کرنا، یعنی ایک ہے کہ بندہ کسی کو ایسے دیکھتا ہے باقاعدہ طور پہ، اور ایک ہوتا ہے ذرا دیکھنا تو نہیں چاہتا لیکن مجبور ہو کے نا اس طرف ایسے کنکھیوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے اس کو نا تھوڑی آنکھ لمبی کرنی پڑتی ہے ایسے۔ اتنا بھی کرنے کی اس معاملے میں اجازت نہیں ہے کہ بندہ مرعوب ہو کر ایسے تھوڑا سا نا آنکھ کو ٹیڑھا کر کے ادھر دیکھے اور بیچ میں واہ واہ کرے کہ یار دیکھو اس کے پاس یہ ہے اور میرے پاس نہیں ہے۔ اتنی بھی اجازت نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں۔ اللہ کی قسم اگر اس کی وقت ہوتی تو آپ یہ بتائیں کہ یہ دنیا اللہ رب العزت کی ہے یا کسی اور کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے۔ ہمارا ایمان ہے نا اللہ ہی مالک ہے، اللہ نے ہی پیدا کی ہے اس دنیا کا وارث بھی اللہ ہی ہے۔ اگر اس دنیا کی اہمیت ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے سب سے عظمت والے گھر کو ایسی بیابان اور چٹیل جگہ پر جہاں سخت چٹانوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے نا وہاں نہ بناتے، کسی بہت ہی شاداب اور بہت ہی دکھنے کے قابل اور ظاہری چکا چوند والی جگہ پر اللہ رب العزت کا گھر ہوتا، بواد غیر ذی زرع نہ ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل انسان مخلوق اللہ نے کوئی نہیں بنائی۔ اگر یہ اللہ کے ہاں معیار ہوتا تو اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا فرماتے کہ جو کسی کافر نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ ہم آپ کے لیے اس سارے کو اس طرح بنا دیتے، لیکن دنیا کی یہ زندگی اس کام کے لیے ہے نہیں۔ ہم نے جو سوچ لیا ہے نا فی زمانہ، یہ سمجھانا اصل میں مشکل بہت ہو گیا ہے کہ جس قسم کے ماحول میں ہم جی رہے ہیں جہاں مادہ پرستی اور ہر وقت کمائی کا سوچنا اور جمع کرنا اور دنیا کے یہ سارا معیار یہ بن گیا ہے، اس سب میں یہ بات سمجھانی بہت مشکل ہو گئی ہے کہ میرے بھائی یہ وہ دوڑ ہے جس کے ہم پارٹیسپینٹ ہیں نہیں، اہل ایمان اس کے مشارک نہیں، اس میں حصہ لینے والے نہیں ہیں۔ دنیا اگر پاگلوں کی طرح اس طرف بھاگ رہی ہے تو ہمارا زاویہ کچھ اور ہے۔ تو اب کیا ہے، فی زمانہ بظاہر دیندار کچھ موٹیویشنل اسپیکر ٹائپ قسم کے لوگ ہر وقت نا میڈیا پہ آ کے لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اس طرح پیسہ کماؤ اور اس طرح پیسہ کماؤ اور فلاں کرو اور یہ کرو اور ویسے کرو، اور جیسے کہ اسلام کا مقصود ہی یہ ہے کہ وہ نوجوانوں کو یہ بتائے کہ کتنا زیادہ پیسہ کیسے کمایا جا سکتا ہے۔ یہ مقصود نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ایسا ہی کرتے اور غریب صحابہ کو بطعون بھی کرتے کہ تم کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں تو یہ کرنا چاہیے اور ویسا کرنا چاہیے، اور تم میں سے ہر ایک کو عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان ابن غنی بن جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ ہاں، ایمان کے بڑھانے میں، اخلاق کے بڑھنے میں، اللہ کی مغفرت اور رحمت کے حصول کے لیے آپ نے تلقینیں کی ہیں، وہاں تو کسی کو کوئی رغبت نہیں، لیکن ذرا سی چھوٹی سی کسی روایت کے اندر دنیا کے کسی فائدے کا یا صحابہ کرام میں سے کسی کی وسعت کا کوئی پہلو مل جائے تو ہر کوئی اس کو ہائی لائٹ کر کے بیان کرنا شروع کر دیتا۔ اصحاب صفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ طلبہ جو ایک چبوترے پہ رہتے تھے، جن کے پاس کھانے کو بھی پورا نہیں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے اپنے آپ کو دور نہ کریں، آپ ان لوگوں سے اپنے آپ کو دور نہ کریں، ان کے ساتھ رہیں اور ان کی طرف متوجہ رہیں کہ دین کا علم حاصل کرنا اور اس کے لیے اخلاص کے ساتھ بیٹھنا اور للہیت کے ساتھ اس بات طرف لگے رہنا، یہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں مطلوب اور مقصود ہے۔ اس لیے اس طرف سمجھنا چاہیے، یہ فی زمانہ ایک بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے۔ ہاں، انسان کو حلال کمانا چاہیے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ انسان کو فقر سے
اور ایسی محتاجی سے کہ جس میں وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے والا بن ہو جائے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ بھی کوئی اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ بندہ خانقاہی مزاج کا ہو کر موٹے سے کوئی کھدڑ کے کپڑے پہن کے گدا ہاتھ میں پکڑ کے بس مانگنے والا فقیر بن کے پھرتا رہے کہ یہ جی میرا فقر ہے۔ یہ کوئی اسلام کا مزاج نہیں۔ آپ نے اسی لیے صحابی کو کہا تھا تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا گھر میں کوئی چیز تو ہے؟ کہا ایک پیالہ ایک چادر کا، اس کو بیچو۔ بیچا، ایک رسی منگائی، ایک کلہاڑی منگائی، اور اس کی جو اس کلہاڑی تھی اس کے اندر لکڑی کا دستہ آپ نے خود فٹ کیا۔ کہا جاؤ جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو اور اس رسی پہ باندھ کے آگے بیچو، اور اس نے کام شروع کیا، اللہ نے برکت دے دی۔ کام کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ سارا ٹائم یہی کام ہے اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں، اور یہی بس دنیا دنیا دنیا، اور اس کے علاوہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمارا مطمع نظر یہ نہیں۔ تو اہل ایمان کو اللہ نے تسلی دی ہے، ساتھ فرمایا لیکن وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے تو اللہ نے اس سے بہت بڑی چیزیں تیار کی۔ دنیا کی تھوڑی سی آسائشیں متاع قلیل ہیں، اوپر فرمایا کہ یہ تو تھوڑا سا سامان ہے۔ کفار کو اللہ نے جو دیا ہوا ہے مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ اور بچھونا ہے جو اللہ نے جس کے اندر ان کو داخل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن جب کوئی نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی اس کا صلہ عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی، اور کافر اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ اس کو اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ اس لیے اگر کسی کو دنیا میں کچھ ملا ہوا ہے اور ایمان کوئی نہیں ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اس کی کوئی چیز فائدے کی نہیں۔ متاع قلیل، یہ تھوڑے سے فائدے کا سامان ہے جو جلد ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد جہنم کا ٹھکانہ یہ سب سے بری چیز۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ایمان لا کر تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے جنات ہیں ایسی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جہاں اللہ کی جانب سے مہمان نوازی ہے۔ میزبان اللہ ہے اور یہ مہمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مہمان نوازی ہوگی وہ کیسی شاندار ہوگی۔ اور فرمایا نیک لوگوں کے لیے جو اللہ کے ہاں ہے وہ بہت بہتر ہے، بڑا خیر والا ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے کچھ کا تذکرہ ہو، کیونکہ شروع سے اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں کی کرتوتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ اسلام کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف پر مبنی بات ضرور کرتے ہیں، کہ سارے ایسے نہیں ہیں بلکہ ان میں سے کچھ خیر والے بھی ہیں، کہ جو ایمان لاتے اللہ پر بھی، جو تمہارے اوپر نازل ہوا جو ان پر نازل ہوا، یعنی سابقہ امتوں میں وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے اور اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام، اور جیسے نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ تھے، اور جیسے حضرت صہیب رومی، اور اسی طرح جیسے کہ اور دیگر صحابہ تھے۔ تو یہ سارے پہلے دوسرے یا یہودی تھے یا عیسائی تھے اور بعد میں اسلام قبول کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے لیے دوہرے اجر کی خوشخبری بھی سنائی ہے کہ جو پہلے اہل کتاب میں سے تھا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلق اس نے سنا تو آپ کا کلمہ بھی پڑھا، تو اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ اور اللہ کے لیے خشیت اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کے دین کو بیچ کر تھوڑی سی قیمت وصول نہیں کرتے، ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا، اللہ کے ہاں اس حساب کتاب میں دیر نہیں ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا اب کیا کرو؟ اسبرو، صبر کرو، دنیا کی زندگی میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ وصابرو، صابرو کا معنی ہوتا ہے جمے رہنا، جمے رہنا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر جمے رہنا۔ ورابطو، اور ڈٹے رہو۔ رباط جو ہے اس کے ایک معنی ہوتا ہے کفار کے مقابلے میں مورچوں میں ڈٹنا، کفار کے مقابلے میں مورچوں میں ڈٹنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رباط کی بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات کا پہرا دینا، یعنی جہاد میں ایک دن اور ایک رات کا پہرا دینا 1 مہینے کے قیام اور صیام سے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر اس حالت میں مجاہد فوت ہو جائے تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو وہ کیا کرتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے رہیں گے، اور پھر اس کے مطابق اس کا رزق بھی جاری رہے گا اور وہ آزمائش سے بھی محفوظ رہے گا۔ اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے موسم میں جب وضو کرنے کو جی نہ چاہے، پورا وضو مکمل وضو کر کے نماز کے لیے چل کر جانا، اور پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا یہ ہے ڈٹنا، یہ ہے ڈٹنا، یہ ہے رباط۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ورابط، اللہ کے راستے میں تھوڑا ڈٹو۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ مشقت برداشت کر کے بھی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پہ لگے رہنا، یہ نہیں کہ ذرا سی مشقت آئی
اور فوراً بندہ پسپا ہو گیا کہ اوہ ہوئے تو بڑا کم مشکل پہ گیا. نہیں، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں تھکانا، اور اللہ رب العزت کی خاطر، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تھوڑا سا خوار ہونا. ٹھیک ہے، دنیا کے لیے کتنا خوار ہوتے ہیں، تو اللہ کے لیے بھی کوئی خواری ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العزت کے لیے بھی کہیں کوئی تھکا ہے؟ اس معاملے میں اللہ رب العزت کے دین کے لیے کفار کے سامنے مقابلے کا وقت آ جائے تو ڈٹنا، اور عام ایام میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں مشقت برداشت کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے. فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پالو. اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے سورہ آل عمران الحمدللہ مکمل ہوئی. اللہ سے دعا ہے جو کچھ سیکھا اللہ تعالیٰ اس پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اس میں کمی اور کوتاہی رہ گئی اللہ اس سے صرف نظر فرما دے، اور اللہ رب العزت جو آگے کے صورتیں ہیں ان کو مکمل کر کے قرآن مجید کی تکمیل کا جو سعادت ہے وہ بھی ہمیں نصیب فرمائے. انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس سے سورہ البقرہ کا آغاز ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.